اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان فیصل گلزار. پروگرام عوام کی عدالت کے ساتھ تارکین وطن کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہیں پر جہاں تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد ہماری وہاں پر حکومت کے اندر اور وہاں پر لوکل اتھارٹیز ہیں جو وہاں پر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے، ان لوگوں کو جو ہے اپنے ملک سے محبت اور مٹی سے جو لگن ہے وہ اپنے ملک کھینچ کے لے آتی ہے. اور وہاں پر جو بسنے والے ہمارے کشمیری ہیں یا پاکستانی ہیں، ان کے جب بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں تو اس پر انہیں پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں آ کر آواز جو ہے وہ بلند کرنے کا ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے، اور اس پر وہ اپنے جذبات کا، خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نیو کیسل سٹی کونسل سجاوت خان صاحب، جنہیں ایلڈر مین کا خطاب بھی ملا. انہیں آج ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا کہ 17 سال آپ بطور کونسلر رہے، اس عرصے میں کیا کھویا، کیا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلا کر میرے خیالات، میرے ویوز سننے کی کاوش کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاید کسی کا بھلا ہو جائے. بیٹا، اس میں شک نہیں ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. بے شک. اور میں آج بھی یہی سوچتا ہوں کہ میری تعلیمی کیپیسٹی وہ نہیں تھی کہ میں سٹی کونسلر بن سکتا، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، اور میں نے 32 ایئرس کی عمر میں، جب میں 32 کا تھا تو میں نے پڑھنا شروع کیا، اور 8 سال کے بعد میں کونسلر بنا. کونسلر بننے کے بعد ٹریننگز ہوتی ہیں، سیکھنا پڑتا ہے، بڑے بڑے ایجنڈے ہوتے ہیں، ان کو پڑھ کر اپنے جو وارڈ کے ممبرز ہیں ان کے پرابلمس کو دیکھ کر اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے سیکھنے کے لیے تو 2 سال لگ گئے جی. لیکن یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ کام کیا، اور جتنے بھی لوگوں کے مسائل تھے جو میرے نالج میں آیا، صرف اپنی وارڈ تک نہیں بلکہ اپنی پاکستانی کمیونٹی پورے نیو کاسل میں جن کو زبان کی پرابلم ہے وہ مجھے کانٹیکٹ کرتے، اور میں ان کی ہمیشہ سنتا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ہمت دی کہ میں ان کے مسائل کو حل کر سکوں. سر آپ کو ایلڈر مین کا خطاب بھی ملا، وہ کیسے ملا، وہ تھوڑی سی ہمیں بتائیں. آرڈر میں بیٹا جو ہوتا ہے وہ ایک سب سے پہلے جو ہے کہ آپ کی سروس جو ہے وہ مور دین 16 ایئرز ہونی چاہیے، اور ان مور دین 16 ایئرز کے بعد، کیونکہ میں نے 17 ایئرز تک وہاں پر کونسلر رہا، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے پوری کوشش کی کہ مجھ سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جس سے میں اپنی شہرت، اپنی عزت دو پر لگا دوں، اور الحمدللہ میں سرخرو ہوا. تو جب میں ریٹائر ہوا 17 ایئرس کے بعد، تو اس کے بعد ہماری پارٹی کی چیف وپ جو ہے اس نے ریکارڈ ڈھونڈا، اور ریکارڈ ڈھونڈنے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ اس آدمی نے جو کام کیے ہیں ہی از ڈیزرو فار ایز اے آلڈر مین. انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کو لکھا، اور کانسٹیٹیوشنل کمیٹی نے آگے ریکمینڈ کیا ٹو دا فل کاؤنسل. ہی ہیز ڈن ہیوج اماؤنٹ آف ورک فار دا لوکل کمیونٹیز.
تو اس لیے ان کو آلٹرمین اپوائنٹ کیا جائے. تو 2007 میں یہ پوری کونسل میں آیا اور الحمدللہ 78 کاؤنسلر ہیں ہمارے اور سب نے میرے حق میں ووٹ دیا اینڈ آئی واز اپوائنٹڈ ایز اے آلٹرمین دیئر. سر لوکل اتھارٹیز کے ساتھ آپ کا وہاں پر برطانیہ میں لزان بھی رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کی جو لوکل اتھارٹیز ہیں وہ کس طرح چل رہی ہیں اور ہماری پاکستان کی جو لوکل اتھارٹیز ہیں ان کا کردار کیا ہے؟ ہماری کیونکہ اصل میں لوکل اتھارٹیز ہی ڈیولپمنٹ کرتی ہے اور لوکل اتھارٹیز کے ذریعے ہی کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ سے فنڈنگ آتی ہے اور لیجسلیشن تو سینٹرل گورنمنٹ سے ہی بنایا جاتے ہیں اور پھر کونسل اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے, فنڈنگ بھی آتی ہے, لوکل ٹیکسز بھی ہوتے ہیں اور جتنے بھی کام ہیں, روڈز ہو گیا, سوشل سروسز ہوگی, ڈیولپمنٹ ہوگی, بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں, وہ اس فنڈنگ سے اور لوکل فنڈنگ سے لوگوں کے لیے مہیا کیے جاتے ہیں سروس. اور میں نے یہ دیکھا ہے اپنی اس زندگی میں جب میں کاؤنسلر تھا, جو روڈز بنائے جاتے ہیں ان کا آڈٹ ہوتا ہے کہ اس میں مٹیریل کون سا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے بعد سینٹرل گورنمنٹ سے بھی ٹیم آتی ہے جو کہ اس کو چیک کرتی ہے, سرٹیفائی کرتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کا آڈٹ جو ہے وہ رائٹ ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح ایک نظام چل رہا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ روڈ جو بنتے ہیں وہ کافی مضبوط ہوتے ہیں. سر اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ لوکل اتھارٹیز کی فنڈنگ ہوتی ہے, کمیٹیاں بنتی ہیں, اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو یہ سب کچھ تو یہاں پر بھی ہوتا ہے, کمیٹیاں بھی بنتی ہیں, فنڈنگ بھی ہوتی ہے, لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ بدقسمتی ہے یہاں کے لوگوں کی کہ یہ سب کچھ بننے کے باوجود ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا بیٹا یہ ہے کہ میرے اپنے ذاتی خیال کے مطابق اس وقت ہم ہجوم ہیں, ایک قوم نہیں ہے, اور جس وقت ہم ایک قوم بن جائیں گے ہم کو اپنا نیشنل انٹرسٹ کا خیال رکھنا پڑے گا. اور اس وقت بھی اگر ہم قوم بننے کی کوشش کریں تو اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سب سے پہلے رکھیں تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں دنیا ہمیں ریکگنائز کرے. اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں ہم ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں اور یہاں پر کتنے غیر اسلامی کام ہوتے ہیں. جس وقت ہم یہ کام بھی کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے, میں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں والے کام جو ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, لیکن آپ دیکھیں کہ سوشل سیکیورٹی کا سسٹم ہے. یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ غریب پرور بنیں, لوگوں کے لیے کچھ کریں. اپنی ذات کے لیے تو حیوان بھی زندہ ہے, دوسروں کے لیے جینا ہی تو زندگی ہے, اپنے لیے جینا بھی تو کیا زندگی ہے. یہ اویئرنیس کی بھی کمی ہے یہاں پر کہ اس حوالے سے اویئرنیس ہو, انسانیت کا درس دینے والے خود اس سے کہیں دور ہیں کہ انسانیت اصل میں ہے کیا. اصل بات یہ ہے بیٹا کہ ہمارے علماء اکرام, میرے دل میں ان کا بہت ہی احترام ہے اور بہت اچھے علماء اکرام بھی ہیں. ان کا عمل اتنا پکا ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ کے سننے والے یہ سنیں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر آپ بھی عمل کرتے ہیں کہ نہیں. اگر ان کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ عمل نہیں کرتے تو شاید وہ بھی نہ کریں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو اس لیے بیٹا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیا حیثیت ہے, کیا ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو آگے لے کر جا رہے ہیں کہ نہیں.
ہم رات کو سوتے وقت اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دوسرے پر نکتہ چینی کرنے سے پہلے ہم کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے، آپ نے ڈیولپ کنٹری میں دیکھا ہوگا کہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں ہیں. نیشنل کریکلم جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے ہر سکول میں، چاہے وہ دینی سکول ہے یا دنیاوی سکول ہے. تو اگر دین کے ساتھ ساتھ ہم دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، دین سیکھنا تو بہت ضروری ہے. سفارشی کلچر ہمارے ملک کی سب سے جو دیمک کی طرح جو ہمارے جو ادارے ہیں ان کو چاٹ رہی ہے. بالکل بالکل، تو آپ درست فرما رہے ہیں. یہ ایک کرپشن جو ہے، کرپشن کا سدباب کرنے کے لیے ہم سب کو مل کے ایک قدم اٹھانا پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تارکین وطن اس میں کیا رول ادا کر رہے ہیں؟ بیٹا، ہمارے بہت سے تارکین وطن خود یہاں آ کر خود ان کے لیے جو ہے نا پیش کرتے ہیں، پیسے پیش کرتے ہیں، آپ یہ لیں اور ہمارا کام کریں. اگر رشوت دینے والا کوئی نہ ہو تو لینے والا کہاں سے آئے گا؟ ہم خود دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ بھی چاہیے کہ آفیسرز جو ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، ریفارمز کریں، ان کو اچھی تنخواہیں دیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ آفیسرز، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، وہ گاڑیاں جو ہیں گورنمنٹ کی استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی کاموں کے لیے. ان کا اگر ضمیر زندہ ہو تو وہ کبھی ایسا نہ کریں. ان کی تنخواہ کا مسئلہ جو ہے مہنگائی کے مطابق ان کا تنخواہ کا ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کو پال سکیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی ذات سے باہر نکل کر سوچے. کبھی کبھی میں ہائپر بھی ہو جاتا ہوں جب کسی کے ساتھ بات کرتا ہوں تو آگے سے نیگیٹو رسپانس جو آتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے اعصاب میں رہ کر، قانون کے اندر رہ کر بات کروں، اور ہمیشہ کرتا رہتا ہوں. اور انشاءاللہ دیکھیں، دعا کرتا ہوں کہ ہم ایک قوم بن جائیں. اور آنے والے وقت میں آپ بیٹا تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں. اب دیکھیں، جاپان ایک غیر مذہب ہے. جاپان میں ایمانداری کا یہ عالم ہے جو کہ ہمارا مذہب سکھا رہا ہے. جاپان میں آپ کے نوٹ زمین پر پڑے ہیں تو اس کو ہاتھ کوئی نہیں لگائے گا. جاپان میں بینکس جو ہیں وہ چارج کرتے ہیں. اگر آپ اپنی رقم وہاں رکھتے ہیں تو وہ چارج کرتے ہیں، اس لیے وہاں کیش میں کاروبار ہوتا ہے. اور جاپان دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہے، 8 کروڑ کی آبادی والا جاپان. چائنا تو 1.5 ارب کا ہے، 1.5 ارب کے قریبی ہے. تو چائنا از سیکنڈ لارجسٹ اکانومی. لیکن جاپان کو دیکھیں کہ ترقی کی ہے. ہم کو سبق سیکھنا چاہیے. ایمانداری پیدا کریں اپنے آپ میں، شفاف طریقے سے کام کریں، کسی کو ہیٹ نہ کریں. اب آپ آفیسر میں چلے جائیں، 2 گھنٹے بعد آنا جی، 2 گھنٹے بعد وہاں پر آفیسر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. اور ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے. بیوروکریسی کو چاہیے کہ اگر یہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. یہ کہ احتساب کا آپ نے جیسے بات کی کہ احتساب کی بہت ضرورت ہے. آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں کیا آپ احتساب کا جو عمل ہے اس سے مطمئن ہیں؟ بیٹا میں اس سے مطمئن نہیں ہوں اس وقت، کیونکہ احتساب جو ہے، آپ دیکھیں چین میں احتساب ہوا تھا، 300 وزیروں کو گولی مار دی گئی تھی. میں عمران خان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور کسی کا نام لیے بغیر میں ضرور کہوں گا کہ اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں
وہ دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کو لینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ عمران خان از ناٹ اے کرپٹ، بٹ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری اکنامک سچویشن کہاں جا رہی ہے. غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر ترین ہوتا جا رہا ہے. ہمارے معیار تعلیم ہے جو جی وہ اس قابل نہیں انہیں چھوڑا کہ ہم اپنے دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے. آج زندہ قومیں کہا جاتا ہے کہ زندہ قومیں جب اپنے موسنوں کو بھول جاتی ہیں تو ان کے زوال کا وقت آ جاتا ہے. بالکل بیٹا، ہمارے سلیبس میں ان قربانیاں دینے والے موسنوں کو آج نظر انداز کر دیا گیا. نظر انداز کیا جاتا ہے. میں آپ سے فلی ایگریڈ کرتا ہوں. یہ ہمیں ایز اے قوم سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگ ہوں. محترمہ فاطمہ جناح کی ہم نے قدر نہیں کی. قائد اعظم کے بعد ان کی بہن رہ گئی تھی. تو ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کی ہم نے قدر نہیں کی. وہ بیچارے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہیروز جو ہیں ان کی اتنی قدر کرنا ہمارا فرض بنتا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے. تو ایجوکیشن کے متعلق جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن میں گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ پورے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں ایک سلیبس نیشنل کریکولم مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے. کیونکہ اگر ہمارے بچے ٹیکنالوجی سیکھیں گے تو وہ ایک اچھے انسان بھی بنیں گے. مذہب جو کہ سکھا رہا ہے اس پر عمل بھی کریں گے. اگر آپ کا پڑوسی رات کو بھوکا مر گیا، آپ عمرے کے چلے گئے تو آپ کا وہ عمرہ قبول نہیں ہوگا. یاد رکھیں، پہلے پڑوسی کو فیڈ کریں. ٹیکسیز پہ بات ہو رہی تھی کہ ٹیکس جو جیسے برطانیہ میں ٹیکس پوری دنیا میں جو ہے وہ حکومتیں بھی ٹیکسیز پہ چلتی ہیں، دار و مدار بھی اسی پہ ہوتا ہے، تو وہ پبلک پہ ٹیکس خرچ ہوتا ہے. کیا آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں ٹیکسیز کا پیسہ پبلک پر خرچ ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہوتا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا جیسے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوکل کاؤنسل جو ہے، جیسے کہ بلدیہ ہے، ان کے الیکشن ہونے چاہیے. لوکل لوگ آگے آئیں، لوکل ڈیسیژن ہو. اور جہاں آپ نے جیسے کہ یو کے میں ہوتا ہے، تو اگر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو لوکل اتھارٹی کے ذریعے ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو جلدی الیکشن کرنے چاہیے تاکہ عوام کی ضلع لیول پر، تحصیل لیول پر پورے طریقے سے وہ آگے آ کر اپنے کام خود کروائیں. سر، اکاؤنٹس کا آڈٹ ہے جو وہ کیا برطانیہ میں بھی اس میں خرد برد ہوتی ہے؟ جہاں تک میرا نالج ہے، جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں بھی ہوتی ہے. تمام ادارے جتنے انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے. اور میرے اپنے خیال میں پولیٹیشین کو انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے، جو کہ ہوتی ہے. سر، اسی ہمارے اداروں میں جب تک جو ہے وہ اس پولیٹیکل جو آپ نے کہا کہ ان کا جتنا بھی معاملات ہیں ان کو روکا نہیں جائے گا یا ان کی انٹرفیئرنس کو نہیں روکا جائے گا، یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے. یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اوورسیز جو کشمیریز ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہمیشہ رہتے ہیں، اپنے ملک میں سرمایہ کاری نہیں کرتے، بے روزگاری کے مسائل بڑھ چکے ہیں، قتل و غارت، چوری ڈکیتی کی وارداتیں ڈیلی بیس پہ ہو رہی ہیں. اس کے سدباب کے لیے یا ان کا اعتماد جو اوورسیز کا وہ بحال کرنے کے لیے ہماری حکومتوں کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ حکومتوں کو چاہیے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک دفعہ اوورسیز کے لیے باقاعدہ ایک تھانہ بنایا گیا تھا، سٹی تھا اوورسیز ڈیسک. تو وہ بھی ڈس فنکشنل ہو گیا تھا. کیا ریزن تھا؟ وہ پولیٹیکل تھا یا بیوروکریسی کے دباؤ پر تھا؟ کیا پاکستان گورنمنٹ، آزاد کشمیر گورنمنٹ مل کر ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایک ایسا اسٹرانگ نیٹ ورک بنائیں کہ
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरियों को अकामोडेट करें, उनकी हिफाजत करें, उनके लिए मौके फराहम करें। और मुझे ये याद है कि बहुत से चीफ़ जस्टिस भी यहाँ से वहाँ गए, अपनी तकरीर में वो फरमाते रहे कि ओवरसीज़ के केसेस की डिसीजन जो है वो 6 महीने में हो जाया करेगी, लेकिन किसी ने उसकी काविश नहीं की। हालांकि मैंने बड़ी कोशिश की, बहुत से लोगों को मिला, बात की, तो बस ये टाल मटोल से ही काम होता है। ओवरसीज़ के लिए वकला को भी ये चाहिए, बहुत से अच्छे वकला हैं यहाँ, तो हर सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग हैं, उन वकला को ये चाहिए। और ख़ास तौर पर बार एसोसिएशन जो है उनको भी नोटिस लेना चाहिए कि ओवरसीज़ के केसेस को बाकायदा ओवरसीज़ लखा कर ही डील करें और उनके जल्दी से जल्दी करें, ताकि वो यहाँ पर आने के ख्वाहिशमंद हो, उनकी प्रॉब्लम जो है उनको दूर किया जाए। यहाँ पर लूटने वाले उनकी जायदादें जो हैं ज़ब्त हो जाती हैं, अपने बहन भाई खा जाते हैं, उनको इंसाफ दे तो वो फिर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी ये हालत है कि बहुत से लोग दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, दूसरे ममालिक को इकनॉमिक सिचुएशन उनकी बेहतर हो रही है, तो क्या वो यहाँ आए तो हमारे मुल्क की इकनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो सकती है। तो मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मसला पर सोचें और हुकूमत आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में जितने भी ओवरसीज़ आते हैं उनको उनकी जायदादें जो लोग छीन लेते हैं उनको फौरी तौर पर इंसाफ मुहैया किया जाए। और उम्मीद है मुझे कि आने वाला वक्त जो कुछ हो। सर, रठौआ हरियाम ब्रिज की बात करूंगा। 2 हुकूमतें साबिका अदवार में जो हैं वो रठौआ हरियाम पर सियासत करती रही, तो अभी तक वो रठौआ हरियाम ब्रिज का एक छोटा सा 2 पिलर या 3 पिलर दरमियान में जो है वो खटाई में पड़े हुए हैं। तो बहसीत ओवरसीज़ काउंसलर भी आप हैं, तो क्या समझते हैं कि उस मंसूबे को क्यों पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सका अभी तक, या हमारी हुकूमतें क्यों इसमें जो है रुकावट बनी हुई हैं? वेरियस लोग वेरियस थिंकिंग करते हैं, पर इसका डिले नहीं होना चाहिए। और मैंने बैरिस्टर साहब के साथ भी ये रिक्वेस्ट की थी, और मेरा ख्याल है अभी कुछ पेशरफ्त होने वाली है। आइंदा आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये पुल बन जाएगा। लेकिन उन लीडरान को ये सोचना चाहिए कि वो कौन सा मुंह लेकर आवाम के सामने जाएंगे, क्या करेंगे, कि फिर भी हमारी आवाम उनको वोट दे देती है। मैं अपनी आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, इनसे पूछें जाकर कि हमने आपको वोट दिया, इस काम के लिए आपने क्यों नहीं किया। बरादरियों में बटे हुए हैं, भाई बरादरियों में बटने की क्या ज़रूरत है। हमें एक कौम बनना चाहिए। ये मिर्ज़ा है, ये जट है, ये राजा है, भाई आप इंसान हैं। सबसे पहले जो अच्छा इंसान है उसकी कदर करें और यूनिटी में आए, उसको वोट दें जो आपके काम करता है, दूसरे को मत वोट दें। सर, आखिरी सवाल करूंगा आपसे कोरोना पे, कि कोरोना ने जहां पूरी दुनिया को मुतासर किया है, वहाँ पर पाकिस्तान में भी बेशुमार ऐसे घराने जो माशी तौर पर पहले ही काफ़ी कमज़ोर थे, वो मज़ीद जो हैं वो गरीब से वो ऐसी, जैसे आपने कहा कि गरीब से गरीब तर हो गया है, उसके लिए 2 वक्त का खाना खाना मुश्किल हो चुका है। उसके लिए हमारी हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, कोरोना से काफ़ी नुकसान पहुँचा है। बेटा अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जब गुनाह हद से बढ़ जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपना अज़ाब नाज़िल करते हैं। दुनिया में देख लें, गुनाह हद से बढ़ चुके हैं। तो ये कोरोना मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने हमें एक सज़ा के तौर पर दिया है कि आप भी संभल जाओ और हमें संभलना चाहिए। वो जहाँ तक गरीब का तल्लक है, इन गरीब लोगों को हुकूमत को अकामोडेट करना चाहिए। और मखीर हज़रात से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने इलाके के जितने लोग भी हैं उनके लिए जो कुछ आप कर सकते हैं ज़रूर करें। मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं कर रहा हूँ, मैं ज़ाहिर नहीं करता, ठीक है ना।
आई कैन डू माई बेस्ट अकॉर्डिंग टू माई कैपेसिटी। तो आप आगे बढ़ें और बढ़कर उन लोगों को खाना खिलाएं, उम्रा पर जाने के बजाय वो पैसे उनको दे दें, तो और आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसे कि आज जावल ख़ान साहब जो कि बरतानिया में बसने वाले हमारे जो ओवरसीज़ हैं, मैं कहूँगा कि उनके सफ़ीर के तौर पर अपने मुल्क में उनके मसाइल लेकर आते हैं, उनके हल के लिए अपनी बसात के मुताबिक काविशें भी बुरुकाल लाते हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया के साथ या हमारे जो हुकूमतों के में बैठे हुए हुक्मरान हैं उनसे भी इस मसाइल को जो है वो डिस्कस करते हैं। इनके दिल में जो जज्बा है यही जज्बा तमाम तारकीन वतन अपने मुल्क के लिए रखते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर जब वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं, अदारों की जानिब से उनके साथ जो है वो ताउन नहीं किया जाता या उनके जो मसाइल हैं वो मज़ीद जब बढ़ जाते हैं तो उनकी अपने मुल्क में जो लगन है या प्यार है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आने वाली जो नस्लें हैं वो मज़ीद जो है वो अपने मुल्क से बहुत दूर हो चुकी हैं। इस तरफ हमारी हुकूमतों को, हमारे हुक्मरानों को, हमारे अरबाब इख्तियार हैं जो उनको सोचना होगा ताकि हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो सकें और जो तारकीन वतन हैं वो अपने मुल्क में बिला झिझक जो है वो सरमायाकारी भी करें, जिससे बेरोज़गारी का खात्मा भी होगा। ये एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान फैसल गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।